پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے. اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا. وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1. نمبر 2 پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے. خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا. اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا. پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو گئے کہتے جو اللہ دی مرضی. نہیں، یہ نہیں. کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے. ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں. وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس پہ آپ صبر کریں گے. مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میرا پہلے بھی کام پہ ہے، ہوں دوبارہ نہ پہ جائے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی. جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. بڑا آسان طریقہ ہے، اگر تواڈے فرقے والے تے آئی ہے تے آزمائش ہے، دوسرے تے آئی ہے تے عذاب ہے. ہاں ازری کہانیاں کراتے ہیں نا. جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا. ٹھیک، پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوبنے سے مرے، پیٹ درد سے مرے، وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شہید ہے. تعاون کے مرض سے مرے، وہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جائے گی. ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنا کو پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے. تو یہ کرائٹیریا ہی ہے. اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوب کرتے ہیں قول، جھوٹا قول ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے. تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو، واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں، اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں. تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائش سمجھنا ہے، نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا. حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت، اللہ اس کو بنائے گا، اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا. دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں. معاذ ابن جبل مرے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح مرے ہیں، تو اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان تکلیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے، اور اب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاک و صاف کر کے اٹھاتا ہے.
تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں, نہیں نہیں نہیں, گناہ سے کون بندہ پاک ہے؟ مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے, دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے, اس طریقے سے ورڈنگ نہیں دینی چاہیے.